اس وقت رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سوائے اس کے انہوں نے ایک حکومت نام رکھا ہوا ہے بیرونی دوروں پہ جانے کا، اور اس کے بعد اپنے جو این آر او میں جو ان کے کیسز ہیں ان کو مینیج کرنے کا۔ تیسرا، حکومت کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ 52% 8 مہینوں میں اضافہ ہو گیا ہے ٹیررزم میں۔ کل پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کئی دوستوں نے دیکھی ہوگی، جو ایک طالبان جو ہے مارگلا کی پہاڑیوں سے پارلیمنٹ ہاؤس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وی آر کمنگ۔ اب اندازہ لگا لیں کیا پاکستان کی حالت انہوں نے کر دی ہے۔ 2020 میں 2021 میں پاکستان بیسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہو رہا تھا ٹورزم کی دنیا میں، پوری دنیا کا ٹورسٹ پاکستان آ رہا تھا۔ ایک سال میں ماشاءاللہ اس ہفتے آپ دیکھیے امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، چائنا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، آسٹریلیا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، اور باقیوں کو تو چھوڑ دیں، سعودی عربیہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی پاکستان کہ یہ ہمارے شہری پاکستان جانے سے گریز کریں، اور اپنے سفارتکاروں کو محدود کر دیا، آپ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز میں نہ جائیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ جب افغانستان کے اندر حکومت بدلی، آپ سب لوگ میڈیا کے سے جو وابستہ ہیں، آپ لوگ ہمیشہ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہر ہفتے عمران خان افغانستان کے اوپر کانفرنس لے رہے تھے۔ کبھی وہ آئی ایس اے ہیڈ کوارٹرز ہم جا رہے تھے، آئی ایس آئی سے جو ہے وہ بریفنگز لے رہے تھے، کبھی جی ایچ کیو کی بریفنگز ہو رہی تھیں، پارلیمنٹ کے اندر بریفنگز ہو رہی تھیں، کیونکہ ہم افغانستان کی صورتحال سے خود کرتے تھے۔ افغانستان میں صورتحال خراب ہوگی، پاکستان میں خراب ہوگی، اور آپ ہر وقت نہیں لڑ سکتے۔ یہ جو ایک پیپلز پارٹی کا اور کل پرسوں ایاز صادق کا جو بیان ہے نا کہ جناب اپنا یہ بس آپ نے فلانے جو ہیں یہ کر دیا، اور صرف ان کے پاس یہ کہ حل ہے کہ ہر ایک کے اوپر بم میزائل مار دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ بم میزائل کسی پہ ماریں گے وہ بھی آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا۔ سارے کو ہم پی ٹی آئی جیسے 25 مئی کے شریف لوگ تو نہیں ہیں نا جن کے پاس آگے اسلحے ہیں، وہ پھر یوز کریں گے۔ ہم ایک بڑے منصوبے کے تحت جو ہے کمپریہنسو ٹاکس کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی جو پالیسی تھی، افغان پالیسی تھی، وہ پاکستان کی اشروں کے بعد ایک بہت منظم پالیسی تھی جو ہم چلا رہے تھے۔ ایک طرف ہم افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو بڑے رہنما ہیں، ملا ہیبت اللہ ہیں، ملا یعقوب ہیں، حقانیز ہیں، یہ ایک ہی پاکستانی لیڈر کی وہاں پہ عزت ہے، اور وہ عمران خان کی ہے، کیونکہ عمران خان کے جو ہاتھ ہیں وہ افغانیوں کے لہو سے نہیں رنگے ہوئے۔ باقی ہماری لیڈرشپ تو انوالو ہے ساری افغانستان میں، جس طرح سے امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی، اس لیے عمران خان کی صرف وہاں پہ عزت ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو پاکستان میں ہم نے فینسنگ کر دی، بارڈر کنٹرول امپروو کر دیے، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے، کیونکہ افغانستان پاکستان میں بہت بڑی آبادی ہے۔ چمن میں آپ دیکھیں، کہیں خیبر میں آپ دیکھیں، بہت بڑی آبادی ہے جس کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے۔ ہم کہہ رہے تھے اس کو ریگولیٹ کریں، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے، سارے کا سارا کام 8 مہینے سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب واشنگٹن سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے جہاز لیتے ہیں، واشنگٹن پہنچ دیتے ہیں، کبھی انہوں نے کابل کے اوپر، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کابل میں افغانستان کی صورتحال کیا ہے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ کیا ہے۔ ٹی ٹی پی میں یہ جو 40-50 ہزار پاکستانی ہے جو انٹرنل ڈسپلیس ہوا ہے افغانستان کے اندر، آپ نے ان کو کچھ سلوشن دینا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے۔ اس کے بجائے حکومت نے کیا کیا ہے کہ مرجڈ ایریاز کے جو سارا پیسہ ہے وہ روک لیا۔ آپ نے فاٹا کو مرج کر لیا ہے، وہاں 1 روپیہ آپ نہیں دے رہے، اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس سیٹ اپ بنانے کے لیے سی ٹی ڈی کے لیے آپ نے 1 روپیہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کی حکومت کو نہیں دے رہے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں ایک طرف آپ نے جو روایتی سسٹم وہاں پہ چل رہا تھا ٹرائبل ایریاز میں، آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور آپ نے اس کو آلٹرنیٹ دیا نہیں۔ اب وہاں پہ ساری دوبارہ جو ہے وہ مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ آبادی کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، صرف بم مارنے سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ نے آلٹرنیٹ طریقے بنانے ہوتے ہیں، آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے، جو پاپولیشن کے جائز مسائل ہیں ان کو سن کے حل کرنا ہوتی ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک دن کبھی آپ نے سنا ہو کہ شہباز شریف نے کیبنٹ کی کوئی افغانستان کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو، کوئی مرجڈ ایریاز کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو؟ آپ نے ایک دن کبھی سنا ہو کہ حکومت کے وزراء جو ہے، انٹیریئر منسٹر جو ہے، سوائے فیصل آباد میں جانے کے اور یہ حکومت آگے پیچھے کر لو، بڑکیں مارنے کے، عورتوں اور بچوں کے اوپر تشدد کرنے کے علاوہ، کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر وانا گیا ہے
کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مرجڈ ایریاز میں گیا ہے, لوگوں سے ملا ہے, ان کی بات چیت سنی ہے, ان کے مسائل کا ادراک کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ پرواہ نہیں. ہماری حکومت جو ہے یہ جو اس وقت ایک سمجھیے کہ جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں, اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. غلط کیا انہوں نے. ایک اچھی خاصی اسٹیبل حکومت چل رہی تھی, اور یہ جو ایک بیرونی دباؤ کے اوپر جس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لائی گئی, اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی, سماجی اور معاشی جو فیبرک ہے. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اراکین نے ایوان میں کھڑے ہو کر استعفے دیے